معزز ناظرین اکرام، میں ہوں محمد الیاس انصاری، اور آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ سویڈن میں 2 روز پہلے پیش آنے والا المناک واقعہ ہے، جس میں سویڈن کے شہر مالمو میں چند شرپسندوں نے قرآن پاک کو نذر آتش کیا۔ 28 اگست 2020 بروز جمعہ یہ واقعہ سویڈن کے جنوبی شہر مالمو میں پیش آیا، جو ڈنمارک کے ساتھ ملحق ہے۔ ایک سمندر کے اوپر پل جو ہے وہ ڈنمارک کو اس شہر کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اس شہر میں جو مسلمانوں کی آبادی ہے اور جو ان کی مسجد ہے، نسلی اعتبار سے مسلمان زیادہ تر ان میں ترک ہیں، عرب ہیں اور صومالی باشندے ہیں جو مسلمان ہیں۔ پاکستانی مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے اس شہر کے اندر۔ تو جمعے کی نماز کے بعد مسجد کے قریب قرآن مجید کو نذر آتش کرنے کا اعلان پہلے سے کیا گیا تھا، پولیس کی طرف سے اجازت لی گئی تھی۔ وہاں کا قانون جو ہے اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ آزادی تحریر کے تحت جو مرضی چاہے کر سکتے ہیں۔ البتہ قانونی طور پر یہ جرم ہے کہ کسی کی مقدس کتاب کو جلایا جائے۔ اس کتاب کے بارے میں ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں بحث کی جا سکتی ہے، لیکن اسے جلانے کی خود سویڈش قانون کے اندر کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اس پروگرام میں شرکت کا اعلان ڈنمارک سے تعلق رکھنے والے ایک سیاستدان، جو پیشے کے اعتبار سے ایک وکیل بھی ہیں، راسموس پلودان، انہوں نے اس میں شرکت کا اعلان کیا تھا۔ یاد رہے کہ ان کی اسی طرح کی جو شرانگیز تقاریر ہیں اس کی وجہ سے سویڈن نے امن عامہ میں نقص کے تحت 2 سال کے لیے راسموس صاحب کے اوپر سویڈن میں داخلے پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ لیکن انہوں نے اعلان کیا کہ یہ وہاں پہنچیں گے سویڈن کے اندر اور اس جلسے میں شریک ہوں گے جہاں پہ قرآن پاک کو نذر آتش کیا جائے گا۔ جب یہ ڈنمارک سے روانہ ہوئے، سویڈن پہنچے، سویڈن کی پولیس نے انہیں وہاں سے واپس کر دیا کہ اس کی وجہ سے جو نقص امن ہے وہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ لیکن جو واقعہ وہاں رونما ہونا تھا بدقسمتی سے وہ رونما ہوا، اور نتیجتاً جو اطراف کی مسلم آبادی تھی، بالخصوص مسلم نوجوان، وہ احتجاجی طور پر باہر نکل آئے۔ انہوں نے نعرے بلند کیے، اپنے جذبات کا اظہار کیا، اس غلط طرز عمل کے خلاف بھرپور جو ہے وہ احتجاج کیا۔ بعد ازاں یہ احتجاج کچھ پتھراؤ کی شکل بھی اختیار کر گیا۔ نتیجتاً اس سے کچھ پولیس کے لوگ زخمی بھی ہوئے۔ لیکن یہ سلسلہ جو عرصے سے چلا آ رہا ہے، وقفے کے بعد مسلمانوں کو مشتعل کیے دے رہا ہے۔ ناظرین اکرام، اس سلسلے میں ہم نے رابطہ کیا 2 افراد سے۔ ایک ان میں سے وقاص وحید صاحب ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ ناروے میں گزارا، فی الحال پاکستان میں مقیم ہیں۔ ان سے ہم نے زوم کے ذریعے ایک میٹنگ رکھی، ان سے حالات جانے، ان سے موقف پوچھا۔ تو ہم آپ کو پہلے مرحلے پر ان کا وہ جو موقف ہے وہ سنوائیں گے، اور جس سے آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ہو کیا رہا ہے، نتائج اس کے کیا نکلیں گے، مسلمانوں کے ساتھ یہ سلسلہ کیا سبھی جو سویڈن کے جو عوام ہیں، ان کی جو غالب اکثریت ہے، کیا وہ بھی ایسے ہی جذبات رکھتے ہیں، انتہا پسند ہیں، یا یہ محض تھوڑے سے لوگ ہیں؟ اگر یہ تھوڑے سے لوگ ہیں تو پھر کیا اسی طریقے سے دنیا کے مسلم ممالک میں تھوڑے سے برے لوگ اگر جو غلط کام کرتے ہیں تو کیا اس کی بنیاد کے اوپر تمام مسلمانوں کو بلیم کیا جا سکتا ہے؟ اسی طریقے سے کیا سویڈن میں غلط کام کرنے والے یہ چند لوگ، ان کی بنیاد پہ پورے سویڈن کے عوام کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ یہ اور اسی طرح کے سوالات اور ان کے مختصر جوابات کے لیے ہم نے رابطہ کیا وقاص وحید صاحب سے۔ آئیے ذرا ہم ان سے ہونے والی گفتگو جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔
नाज़रीन इकराम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वक्कास वहीद साहब। वक्कास वहीद साहब बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी हैं, इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, और वक्कास वहीद साहब जो हैं उन्होंने यूरोप में, ख़ास तौर पर नॉर्वे में 16 साल का अरसा जो है वो गुजारा है, और वक्कास साहब को बहुत करीब से स्कैंडिनेवियन ममालिक को देखने का मौका मिला। वहाँ की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ उनको खूब अच्छे तरीके से बहुत करीब से उन्होंने देखा। जो वहाँ की पहली इस्लामिक कल्चरल सेंटर वहाँ का जो था, उसके वक्कास वहीद साहब जो हैं वो मुख्तलिफ मनासिब पे फाइज भी रहे, मुख्तलिफ अहदों के हवाले से जो जिम्मेदारियाँ थी उस सेंटर के साथ इनकी वाबस्तगी भी रही। अलावा अजीम एक जो 13 यूरोपीय ममालिक के अंदर मुसलमान मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनकी एक तंजीम है यूरोपियन मुस्लिम काउंसिल, उसके वक्कास साहब जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल भी रहे, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, और ये दौरानिया उनका 2010 से 2014 का है। तो यूं एक तवील अरसा इन्होंने वहाँ पर मुसलमानों की सूरत हाल को मॉनिटर किया, देखा, ऑब्जर्व किया, उसमें शरीक रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बेहतरीन इनके पास चूँकि तजर्बा है, और इस वजह से हम जो इस वक्त स्वीडन में होने वाली सूरत हाल है, कुरान पाक के नुस्खे को जिस तरीके से नजर आतिश किया गया है, उस पे इनसे कुछ सवालात करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये हमें बताएं कि एक्चुअली ये मामला क्या है, क्योंकि जाहिर है कि एक कल्चरल डिफरेंस है हमारे और यूरोप के दरमियान। हम यहाँ पे यूरोप को किसी और तरीके से देखते हैं, इसी तरीके से यूरोप वाले वहाँ बैठे हमारे बारे में कुछ और राय रखते हैं। चूंकि आप बहुत करीब रहे और आपने बहुत करीब से इन सब चीज़ों को देखा, तो दुनिया का ये इंतहाई तरक्की याफ्ता और महजब और कह लीजिए कि फलाही रियासतों वाला जो खित्ता है स्कैंडिनेविया, ये जो तसलसल जारी है इसका वक्कास साहब, ये इन वाकयात का जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम के ऊपर जो है वो बुनियादी तौर पर दिल आज़ारी है, तो ये इन वाकयात का जो तसलसल है आप उसे किस तरह से देखते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं इख्तिसार से बात करूं तो वो यही है कि हज़रत इंसान की बुनियाद के अंदर और जीन्स के अंदर खैर और शर का मादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रखा है, और यही वो तसलसल है कि जो आज के इस दौर फितन के अंदर भी इंसानों के दरमियान, बेशक वो एक सिविलाइज दुनिया के अंदर रहते हों, ये पाया जाता है। वहाँ भी इंसान दोस्त लोग भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और बदकिस्मती से कुछ ऐसे नफूस मौजूद हैं कि जो इंसानों से मोहब्बत करने की बजाय नफरत के एजेंडे को लेके आगे बढ़ रहे हैं, और ये कशमकश है जो जारी है, और इस दौर के अंदर भी वो नई जहतों के साथ लोगों के सामने आ रही है। और ये अभी थोड़ा अरसा पहले स्कैंडिनेवियन, स्पेशली सबसे पहले नॉर्वे में एक सियान नामी तंजीम ने इस वाक़या का आगाज किया था, और फिर ये स्कैंडिनेवियन बाकी कंट्रीज के अंदर और फिर बिल आखिर यूरोप के अंदर भी ये तेजी से फैल रहा है, और मुसलमानों के खिलाफ जो है वो नफरत है। लेकिन वो वाकया ही एक महज़ब मुआशरा है, इसलिए कि अभी तक इन सारी जो गैर इंसानी और इंसानियत के खिलाफ ये जो साजिशें हैं, इन सारी इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, इसको लोकल सोसाइटी ने एक्नॉलेज नहीं किया और उसका साथ नहीं दिया। इसलिए ये बहुत ख़तरनाक है, और वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं और रियासत है वो इसके ऊपर बहुत ही अच्छे अंदाज में काम करने की कोशिश कर रही है। मुझे उम्मीद है कि बिल आखिर ये जो इंसान दोस्त रवैया है यही गालिब आएगा। जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है वक्कास साहब, आपने बताया कि वहाँ पे गालिब अक्सरियत जो है वो इस तरह के वाक़यात को डिसअप्रूव करती है, पसंद नहीं करती, और जो ये रवैया है वो बिलाशुबा बहुत ख़तरनाक है कि आप दिल आज़ारी करें और सब कुछ करें। लेकिन इसमें अच्छा पहलू जो आपने फरमाया वो ये है कि वहाँ की गालिब अक्सरियत अवाम की जो है वो ऐसे रवैयों को पसंद नहीं करती। तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो इस तरह के वाक़यात हैं, वहाँ यूरोप में रहने वाले जो मुसलमान हैं अमूमी तौर पर उनको किस तरह से मुतासिर करते हैं इस तरह के वाक़यात? इसमें जी बहुत गंभीर सूरत हाल बनती है, खौफ की एक फ़ज़ा है, और बुनियादी जो इंसानी हकूक़ हैं वो बड़े पैमाने के ऊपर मुतासर होते हैं। अभी यूरोप या नॉर्वे, स्कैंडिनेवियास के अंदर अभी स्कूल जो है वो ओपन हो रहे हैं, और बतौर ख़ास एक लंबी आजमाइश और पेंडेमिक की जो एक सिचुएशन थी, उसके बाद बच्चे जो हैं वो उससे पहले ही मुतासर थे। जब इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं, और सोशल मीडिया बच्चों की रेंज में भी है, वहाँ के तमाम बड़े भी, और इस वक्त जो डाटा ये बता रहा है कि छोटे जो बच्चे हैं या स्कूल्स गोइंग जो चिल्ड्रन हैं वो भी बड़े पैमाने पर इन सारी चीज़ों को जानते और देखते हैं, और लाजमी तौर पर उससे वो मुतासर होते हैं, और उनके ऊपर बहुत ही मनफी असरात मुरतब होते हैं। मुस्लिम खवातीन जो है उनको मसाइल का सामना है, इस्लामी सेंटर्स जो हैं वो वहाँ नमाजी अपने आप को गैर महसूस करते हैं,
اور ایک سوسائٹی کے اندر جو ڈائلاگ اور محبت اور رواداری کا جو رویہ پروان چڑھایا گیا تھا وہ بہت ہی جو ہے اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹسٹیکلی بھی، اور جو لوگوں کو گلی محلے کے اندر، بازار کے اندر، اسکول کے اندر جو ہے ایسے واقعات اب تیزی سے رونما ہو رہے ہیں کہ ایک مسلم جو فیملی ہے یا مسلمان جو ان کی روایات ہیں یا جو بنیادی ان کے انسانی حقوق ہیں وہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر متاثر ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور ایون جو کمنگ جنریشن ہے وہ خوف زدہ ہے اور بہت زیادہ تحفظات کا شکار ہے، اس لیے وہاں مسلمان جو ہیں وہ آنے والے وقتوں میں مزید مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا، اور یہ کوئی خوشگوار اور بہت اچھی روایت نہیں ہے۔ اس سے مسلمان بھی اور دوسرے اچھے انسانیت دوست جو رویے رکھنے والی کمیونٹی ہے وہ بھی بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ مسائل سے دوچار ہے، اور اس پریشانی کا وہ اظہار بھی سر عام کر رہے ہیں۔ جی وقاص صاحب، میرا تیسرا اور آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا حکمت عملی مسلمانوں کو اختیار کرنی چاہیے ایسے واقعات جب رونما ہو؟ اس میں دو طرح کے طرز عمل ہمارے سامنے آتے ہیں، کیونکہ یہ پہلا ایونٹ نہیں ہے، اس سے پہلے ناروے میں بھی اور باقی یورپین کنٹریز میں بھی اسلامو فوبیا اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز، قرآن کو جلانا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی توہین امیز رویہ اختیار کرنا، تو مسلم کمیونٹی کی طرف سے ینگسٹر جو ہیں وہاں بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں پاپولیشن کے اندر، تو دو طرح کے رویے مسلمانوں نے شو کیے ہیں۔ ایک رویہ یہ ہے کہ وہ غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے مظاہرے کے جو ہے وہ کرتے ہیں، اور جہاں یہ قرآن جلانے کی وہ سازش کر رہے ہوتے ہیں وہاں بڑے پیمانے کے اوپر جمع ہوتے ہیں، اور اگر مسلمان وہاں 100 ہیں تو 200 کی تعداد میں غیر مسلم اسی سوسائٹی کے انصاف پسند لوگ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، جو کہ یعنی کہ 10 سے زیادہ کبھی بھی ان کی تعداد نہیں ہوئی، جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں ان کو وہ برا بھلا بھی کہتے ہیں اور ڈائلاگ بھی کرتے ہیں کہ تمہارا یہ طرز عمل، ہماری روایات اور یہ اس طرح کا جو تمہارا کام ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے ایک تو رویہ مسلمان پھر یہ شو کرتے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ سخت اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں، اور دوسرا جو وہاں کی اسلامی لیڈرشپ ہے یا امامز ہیں یا ڈفرینٹ اسلامک موومنٹس کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ اپنے ینگسٹر کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں بڑے پیمانے کے اوپر کہ ہمیں جو ہے اس سوسائٹی کے اندر جو ہے ٹالرنس یا دہشت گردی کا کوئی رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، اپنے اعصاب کو قابو میں رکھنا چاہیے اور دلیل کے ساتھ ان سے ڈائلاگ کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ جو مسائل ہیں اس کے اندر جو سب سے بہترین اسٹریٹجی ہے وہ یہی جو اسلامک سینٹرز، امامز، اسکالرز اور اسلامک لیڈرشپ ہے جو ان کو ایڈوائز کر رہی ہے کہ ہم جو ہیں وہ ڈائلاگ اور آپس میں جو نالج شیئرنگ ہے اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو طرز عمل ہے وہ ہمارے دارالدعوہ کے اندر بہترین ماڈل ہے، اور اس سے وہ ناکام ہوتے ہیں، شکست ان کو ملتی ہے بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ ان کو پذیرائی اور میڈیا کے اندر چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک بہتر اسٹریٹجی ہے کہ مسلمان جو ہے آپس میں اتحاد کا مظاہرہ کریں، اور جو ایک ٹیلنٹڈ ہائیلی ایجوکیٹڈ اسلامک لیڈرشپ ہے اس کی جو گائیڈ لائن ہے اس کو فالو کریں، تو سوسائٹی کی جو اچھی روایات ہیں وہ باقی رہیں گی اور مسلمان بھی اچھے طریقے سے وہاں زندہ رہ کے اپنی نسلوں کو محفوظ پائیں گے۔ بہت شکریہ وقاص صاحب ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے، لوکل اینڈ گلوبل ٹاک کے لیے بات کرنے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا اور مختلف معاملات میں ہم آپ سے نالج جو ہے وہ حاصل کرتے رہیں گے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔